بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم اعظم سے متعلق مختلف روایات اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ چند مختصر واقعات کا ذکر میں کروں گی، جن میں سے ایک واقعہ جو کہ حدیث شریف میں مذکور ہے وہ ایک اصحابی کی دعا اور اسم اعظم کے متعلق ہے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کلمات کہتے ہوئے دعا کرتے ہوئے سنا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کا واسطہ دے کر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دعا سنی تو ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اس شخص نے اللہ کے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے۔ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی گئی ہے تو اللہ نے وہ دعا قبول کی ہے، اور جب بھی اس کے ذریعے کوئی چیز مانگی گئی ہے تو اللہ نے وہ دی ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ایسے صفاتی کلمات کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا، یعنی اللہ کی وحدانیت، بے نیازی اور یکتائی کا جامع اعتراف شامل تھا۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو اسم اعظم قرار دیا، جس کی برکت سے دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب دعا کرنے والا پورے خلوص، یقین اور سچے ایمان کے ساتھ اللہ کی عظمت اور اس کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے مانگتا ہے تو وہ دعا قبولیت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ اسم اعظم سے متعلق ایک اور مشہور اور سبق آموز واقعہ سنیں جو حضرت آصف بن برقیہ سے منسوب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور آصف بن برقیہ کا واقعہ۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اور بی بی بلقیس کے درمیان پیش آنے والا ایک معجزاتی واقعہ ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ بی بی بلقیس یمن کے علاقے سبا کی ملکہ ہیں اور ایک عظیم الشان تخت کی مالک ہیں، تو آپ نے ان کے لیے دعوت اسلام کا پیغام بھیجا۔ بی بی بلقیس نے جواب میں تحائف بھیجے، لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی طرف روانگی کا حکم دیا تو آپ نے اپنے درباریوں سے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے تخت کو ان کے میرے پاس پہنچنے سے پہلے لے آئے؟ ایک عفریت یعنی طاقتور جن نے کہا، میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے ہی اسے لے آؤں گا، اور میں یقیناً اس کام پر قوت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ اس کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ مفسرین اور روایات کے مطابق یہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر یا ساتھی آصف بن برقیہ تھے، اور یہ وہی تھے جو اسم اعظم سے واقف تھے۔ آصف بن برقیہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی اسے آپ کے سامنے لا کر حاضر کر دوں گا۔ چنانچہ آصف بن برقیہ نے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی، اور ابھی پلک جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اس سے بھی کم وقت میں وہ تخت یمن میں تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود پایا گیا۔ واقعے کا پیغام۔ یہ واقعہ اسم اعظم کی عظمت اور طاقت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے اس عظیم نام کے وسیلے سے دعا کرنے والے کو اللہ کی طرف سے ایسی قوت ملتی ہے کہ وہ طبعی اور مادی قوانین سے ماوراء بڑے سے بڑا کام بھی انجام دے سکتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آصف بن برقیہ کے پاس صرف کتاب کا علم نہیں تھا بلکہ روحانی کیفیت اور یقین بھی تھا، جس کی وجہ سے انہیں اسم اعظم کے استعمال کی توفیق ملی۔ اسم اعظم سے متعلق ایک اور واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب ہے۔ مختلف روایات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں اللہ کا اسم اعظم بندھا تھا، جس کی وجہ سے انہیں عظیم سلطنت اور تمام چیزوں پر قدرت حاصل تھی۔ ایک مرتبہ جب انہوں نے اپنی انگوٹھی کو کسی کے سپرد کیا تو ایک دیو نے وہ انگوٹھی چرا لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرنے لگا۔ اسم اعظم کی برکت اس انگوٹھی کے ساتھ منتقل ہو گئی۔ اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت سے محروم رہے اور ایک فقیر کی طرح
پھرتے رہے۔ آخرکار اللہ کے حکم سے وہ انگوٹھی واپس ملی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی سلطنت دوبارہ حاصل ہوئی۔ اسم اعظم کیا ہے؟ اس کے تعین میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، تاہم اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ احادیث کی روشنی میں اللہ، الرحمن، الرحیم، الحج، القیوم جیسے جامع اسماء کے مجموعے اسم اعظم کے زیادہ قریب ہیں۔ کچھ علماء اسے کسی خاص حروف کے بجائے بندے کی انتہائی مخلصانہ اور ربانی کیفیت کو قرار دیتے ہیں جب وہ پوری یکسوئی سے اللہ کو پکارتا ہے۔ واللہ اعلم۔